बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, 3-4 मामलात बड़े दिलचस्प हो गए हैं। एक तो हर जगह ये गुफ्तगू हो रही है, बहस हो रही है कि पार्लियामेंट ने सियासतदानों की नाअहली की मुद्दत का जो तयन किया है कि वो 5 साल से ज़्यादा नहीं होगी, तो इस कानून की अहमियत क्या है और अदालत इसमें क्या करेगी, ख़ास तौर पर बिंदियाल का रवैया क्या होगा, क्योंकि ये वही बिंदियाल है जिसने ये फ़ैसला दिया था कि नवाज़ शरीफ की नाअहली ताहयात होगी। तो अब पीटीआई के जो वकील हैं इस कानून को चैलेंज करने का फ़ैसला कर चुके हैं। उनकी तरफ से ख़बर आ गई है कि इस कौमी असम्बली के और सेनेट के इस हुक्म को चैलेंज किया जाएगा। और दूसरा ये कि नवाज़ शरीफ साहब दुबई में वहाँ पहुँच गए हैं, लेकिन उनको जो प्रोटोकॉल दिया गया है वो बड़ा माने खेज़ है, गैर मामूली है, और उसे हम एक पुरस्कार या मिस्टीरियस किस्म का प्रोटोकॉल भी कह सकते हैं। और इस प्रोटोकॉल में अमारात के शाही ख़ानदान के अफराद की मुलाकातों का शेड्यूल भी शामिल है। और तीसरा एक अहम मामला ये है कि सऊदी अरब, चीन और अमारात ने अपने तौर पर तसल्ली कर ली है कि अगले इलेक्शन के रिज़ल्ट्स क्या होंगे। जहां ये बताना ज़रूरी है कि ये मुल्क सर्वे नहीं कराया करते, और इन मुल्कों में से किसी ने सर्वे नहीं कराया। जिस तरह के पीटीआई के एक उस्ताद कुप्पी खलीफा नाम के ये मशहूर हैं, उन्होंने एक प्रोग्राम में कहा था कि इन 4-5 मुल्कों ने सर्वे कराया, और 5 मुल्कों की सर्वे रिपोर्ट ये है कि 70% अवाम जो हैं वो इमरान खान के हामी है। किसी मुल्क ने कोई सर्वे नहीं कराया। ये मुल्क सर्वे नहीं कराया करते, दूसरे मुल्क। हाँ, वो उनके पास मालूमात के दीगर ज़राए होते हैं और वो काबिल एतमाद होते हैं, क्योंकि वो मल्टीपल लेयर्स पर मुश्तमिल लोगों के साथ राब्ते और जो वाइब्स होती हैं अवाम की, सूरत हाल जो है वो उनको पहुंच जाती है। इसके लिए एक अलग तरीक़ाकार होता है, और जिसमें ज़ाहिर है सबसे अहम नुक्ता ये होता है कि सिफारतकार की मुलाकातें और सिफारती अमला जो मुल्की हालात पर मिलने वाली तमाम रिपोर्टों को स्क्रीनिंग करता है, उनकी स्क्रीनिंग करता है, और फिर उसमें से एक समझ लीजिए कि इतलात जो फ़िल्टर होकर उनके सामने आती है, उनके बाद उन्हें एक नतीजे पर वो पहुंचने में आसानी होती है। और इन तीनों मुल्कों ने तसल्ली कर ली है, और इस तसल्ली के नतीजे में इत्तफाक राय हो गया है तीनों स्टेक होल्डर्स का, जो पाकिस्तान के दोस्ती के हवाले से स्टेक होल्डर माने जाते हैं, कि अगली हुकूमत किसकी होगी। तो नाज़रीन, सरफ़हरिस्त तो पहले जो सेनेट ने चंद दिन पहले एक कानून पास किया था, जिसमें आइन की दफ़ा 61-62 के तहत होने वाली नाअहली की मुद्दत का तयन कर दिया गया था कि ये 5 साल होगी। आपको याद होगा कि कानून में नाअहली की मुद्दत का तयन नहीं था, लेकिन अब तक इस पर प्रैक्टिस यही थी कि जो भी इस नाअहली की रद में आता था वो 5 साल के बाद अहल हो जाता था, यानी एक टर्म के लिए नाअहली होती थी। लेकिन बिंदियाल और खोसा और साकिब निसार, इन तीनों की मिली भगत से उनके ऊपर जो बिजू बाजवा बैठा हुआ था, उसमें यह तय हुआ था कि नवाज़ शरीफ को ताहयात नाअहल कराना है। और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के इन जजों ने एक फ़ैसला दिया, पनामा केस में नवाज़ शरीफ को नाअहल किया, फिर ऊपर से इनको डांट मिलाई गई कि ये क्या नाअहली, ताहयात नाअहली का तुम्हें कहा था। फिर इन्होंने दोबारा एक रिट करवाई, और उस रिट के ज़रिए फिर फ़ैसला सुनाया कि ये नाअहली का चूँकि ज़िक्र नहीं है कि ये कितनी मुद्दत के लिए होगी, इसलिए इसका मतलब है ताहयात नाअहली, यानी किसी चीज़ का ज़िक्र ना होने का मतलब इन्होंने ये निकाला। और ये वैसे ही निकाला कि जिस तरह पनामा केस में चूँकि नवाज़ शरीफ ने उस तनख्वाह का ज़िक्र नहीं किया जो उन्होंने वसूल नहीं की, तो इसका मतलब ये है कि नाअहली है। इसी तरह की अच्छा, अब इस रिट को चैलेंज किया जाएगा। तो कुछ कानूनदान हलकों की राय ये है कि इस कानून को अगर सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड करना चाहे तो कर सकती है, क्योंकि वो ये प्ली ले सकती है कि ये आइन में तरमीम के बगैर ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन दूसरा जो तबका है वो कहता है कि इसमें यहाँ आइन में तरमीम की ज़रूरत नहीं। तरमीम तब होती जब आइन में नाअहली की मुद्दत दर्ज होती, मसलन लिखा होता कि या ये सारी ज़िंदगी के लिए नाअहल है या ये 10 साल के लिए नाअहल है, तो कौमी असम्बली फिर उसमें तरमीम करके, आइन में तरमीम करके इस 10 साल को या 15 साल को या ताहयात को तब्दील करके 5 साल में वापस ले आए। चूँकि इस कानून में नाअहली की मुद्दत तय ही नहीं है,
اس لیے اس میں ترمیم کی ضرورت نہیں۔ بہرحال بندیال صاحب چاہیں تو وہ یہ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جناب نااہلی کی مدت جو ہے وہ بلیک لا ڈکشنری میں لکھی ہوئی ہے کہ یہ تاحیات ہے، آئین میں نہیں لکھی ہوئی تو کوئی بات نہیں، بلیک لا ڈکشنری میں لکھی ہوئی ہے۔ نواز شریف کی نااہلی بھی بلیک لا ڈکشنری کا نام لے کر کی گئی تھی، ایسی کسی ڈکشنری میں کوئی اس چیز کا اس طرح کا معنی، ڈیفینیشن، اسپیسیفیکیشن موجود ہی نہیں ہے۔ یہ سفید جھوٹ بولا تھا پاناما بینچ کے سارے ججوں نے مل کر، اجتماعی طور پر ایک سفید بلکہ میں اسے کہوں گا کالا جھوٹ بولا تھا اور کالا فیصلہ کیا تھا، اور اپنی کالی سوچ اور اپنے کالے دل کا عکس انہوں نے سامنے لا کر دکھا دیا تھا۔ تو اب ایک حکومتی ذرائع جو ہیں ان سے جب سوال پوچھا گیا، کئی لوگوں نے پوچھا اسلام آباد میں، 3-4 وزیروں سے یہ سوال پوچھا کہ سپریم کورٹ تو اس چیز کو اڑا دے گی، تو اس کے جواب میں ان وزیروں نے ایک معنی خیز مسکراہٹ پر اکتفا کیا اور کچھ نہیں کہا کہ سپریم کورٹ کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا، بلکہ ایک معنی خیز مسکراہٹ جس کی وجہ ایک اعتماد ہے جو حکومت کو ہے، اور وہ کس وجہ سے ہے یہ ابھی نہیں پتہ، اعتماد کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ کچھ چیزوں کو یہ طے شدہ لگتا ہے کہ کچھ معاملات جو ہیں وہ مینیج کر لیے گئے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو پھر ایسا ہو جائے گا، اور اگر ایسا ہوا تو پھر ایسا ہو جائے گا۔ اب اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو قانون پاس ہوا ہے الیکشن میں اسی پر عمل ہوگا۔ بندیال چاہے اس کو سیٹ اسائڈ کرے، اس پر اسٹے آرڈر دے دے، جو بھی کرے، یا خاموشی اختیار کرے کہ اس کو پینڈنگ کر دے یا حق میں فیصلہ دے دے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا۔ اگلے الیکشن اسی قانون کی بنیاد پر لڑے جائیں گے کہ نااہلی کی مدت جو ہے وہ 5 سال کی ہوگی، اور 5 سال کی مدت نواز شریف کی پوری ہو چکی ہے۔ ایک ناجائز نااہلی تھی، اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا، لیکن پریکٹیکلی وہ چونکہ نااہلی امپوز کر دی گئی تھی، اب وہ نااہلی جو تھی، یہ ناجائز نااہلی جو تھی، وہ بھی ختم ہو گئی، اس کی مدت ختم ہو گئی ہے۔ اور نواز شریف کے اعتماد کا بھی راز اسی میں ہے، اور نواز شریف کے اعتماد کے پیچھے کچھ اور چیزیں بھی ہیں۔ ناظرین، نواز شریف صاحب دبئی میں ہیں، اور وہ شاید 2.5 ہفتے تک دبئی میں رہیں گے، اور وہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوں گی۔ زرداری صاحب، بلاول صاحب سمیت پاکستان کے کئی سیاستدان اور حکومتی نمائندے ان سے ملیں گے اگلے دنوں میں، اور ان ملاقاتوں میں ظاہر ہے کہ اگلے نقشے کی کوئی نہ کوئی ایک خاکہ بنایا جائے گا کہ اب آگے کس طرح چلنا ہے۔ مثلا میں ایک غیر متعلق بات اگر کروں، غیر متعلق اس لیے کہ یہ ضروری نہیں کہ اسی طرح ہو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگلے الیکشن میں بھی اگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان اتحاد کی فضا رہتی ہے، جس کی وجہ میں آگے بتاؤں گا، تو اس صورت میں پھر اپوزیشن کا جو ہے کردار ہے وہ اس کا کیا ہوگا، کیونکہ اس کے بغیر تو اسمبلی کی کارروائی پھیکی ہوگی۔ اور اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ میں بتاتا ہوں۔ اس کی کچھ ٹھوس معاملات اس حوالے سے ہے جن کا میں ذکر بلاول اور مریم کے حوالے سے کروں گا کہ بلاول وزیر اعظم ہوں گے یا مریم، یا دونوں میں سے کوئی نہیں۔ اس بارے میں جو دعویٰ کیا گیا ہے اس میں کتنی حقیقت ہے۔ تو بہرحال پراسرار جو اس پروٹوکول ہے وہ پاکستان کے کسی سیاستدان کو اس سے پہلے، کسی سابق حکمران کو بھی اس سے پہلے نہیں دیا گیا۔ آصف زرداری بھی پاکستان کے 5 سال صدر رہے ہیں، لیکن وہ جب بھی دبئی گئے ہیں ان کو وہ پروٹوکول نہیں ملا جو نواز شریف کو دیا گیا، اور اس میں بہت ساری باتیں غیر معمولی ہیں۔ اور ان کی تفصیل کو چھوڑتے ہوئے صرف ایک بات اہم ہے، زیادہ اہم ہے، کہ وہ ہے کہ اس قیام کے دوران شاہی خاندان کے کئی افراد اور نمائندے اور متحدہ عرب امارات کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اگرچہ وہاں بادشاہت ہے اور فوج یا دوسرے لوگ اس طرح سے طاقتور نہیں ہیں، لیکن بہرحال اسٹیبلشمنٹ وہاں بھی موجود ہے، اور اس اسٹیبلشمنٹ میں تیل کے کنوؤں کے مالک، بڑے بڑے سرمایہ کار، بڑے بڑے انویسٹر، بڑے بڑے تاجر، یہ سارے اس اسٹیبلشمنٹ میں شامل ہیں۔ جس طرح کہ سعودی عرب کی اسٹیبلشمنٹ میں وہاں علماء دین کے نمائندے بھی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ مانے جاتے ہیں۔ تو یہ سارے لوگ متحدہ عرب امارات میں نواز شریف سے ملنے والے ہیں۔ یہاں سے وہ جائیں گے سعودی عرب، اور سعودی عرب میں بھی ان کا قیام لگ بھگ اتنا یا اس سے زیادہ ہی ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف کے بارے میں جو کل پرسوں خبر دی گئی تھی، آئی تھی کہ وہ جولائی میں پاکستان آ رہے ہیں، تو وہ خبر غلط ہے۔ جولائی میں پاکستان نہیں آ رہے،
वसत जुलाई तक या 10-12 जुलाई तक तो वो मुत्तहदा अरब अमारात ही में क़याम करेंगे और वहाँ से फिर सऊदी अरब जाएंगे। वहाँ भी उनका क़याम इतना ही है, वहाँ भी उनकी सऊदी शाही ख़ानदान के अफराद से मुलाकातें तय हैं। ये उनको बता दिया गया कि ये मुलाकातें होंगी और बहुत सारी चीज़ें वहाँ, कई सलाह मशवरे, मीटिंग वगैरह, अभी एक सिलसिला चलना है। तो ये सिलसिला ऐसा नहीं है कि जुलाई में ख़त्म होकर वो पाकिस्तान आ जाए। इसका मतलब ये है कि नवाज़ शरीफ की वापसी अगस्त में ही होगी। मैंने जो तारीख बताई थी वो 14 थी, वो तारीख में रद्दोबदल हो सकता है 14 से पहले आ जाए या 14 के बाद आ जाए, लेकिन उनकी वापसी अगस्त ही में है। यहाँ इमारात में जो उनको प्रोटोकॉल मिला है, उस PTI के जो सोशल मीडिया है अब वो बड़ा चिल्ला रहा है, चीख रहा है, भाई चीखो चिल्लाओ मत, बंदियाल की अदालत में जाकर एक रिट दायर कर दो कि वो स्टे आर्डर कर दे। कि स्टे आर्डर के तहत अमारात की हुकूमत को हुक्म दे बंदियाल साहब कि वो नवाज़ शरीफ को दिया गया प्रोटोकॉल वापस ले ले। ये हल है। चीखने चिल्लाने की प्रैक्टिस जो है अब वो ज़्यादा मज़ाहिया एक उन्वान से ज़्यादा उसकी हैसियत नहीं रहती। अच्छा, यहाँ ये मैं बता दूँ कि मुत्तहदा अरब अमारात वो मुल्क है जो माजी में नवाज़ शरीफ के लिए इतना गर्म जोश कभी नहीं रहा। उसकी गर्म जोशी या उसकी फेवर या उसका टिल्ट आसिफ अली जरदारी की तरफ रहा है, लेकिन इस मरतबा ये टिल्ट हमें नज़र नहीं आ रहा, बल्कि नवाज़ शरीफ को वो प्रोटोकॉल दिया गया है जो जरदारी साहब को कभी नहीं मिला। ये एक बात काबिल ज़िक्र है। तो अब अगले मरहले में जो मरियम और बिलावल का मसला है और सऊदी अरब, चीन और अमारात के क्या वो जायज़े हैं जिन पर उनका इत्मीनान हुआ है और इत्तेफाक हुआ है। तो इस सिलसिले में परसों एक प्रोग्राम मैंने फैसल वावडा साहब का सुना, एक प्रोग्राम और भी सुना। उसमें इस तरह की बातें की गई थी कि जो कुछ लोग पेशगोई कर रहे हैं कि मरियम साहबा वज़ीर-ए-आज़म होंगी या बिलावल साहब होंगे, बल्कि वावडा साहब ने ये कहा कि मरियम और बिलावल दोनों की कोशिश है कि वो वज़ीर-ए-आज़म बने, लेकिन ये कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। अच्छा, इसमें उनको कोई गलत फहमी है या किसी और बुनियाद पर उन्होंने ये बात की है, कुछ और करना चाहते थे, उस बात को बढ़ाने के लिए उन्होंने ये थ्योरी दी। हकीकत में ना तो बिलावल भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए कोई कोशिश कर रहे हैं और ना ही मरियम कोशिश कर रही है और ना ही इन दोनों में से किसी को वज़ीर-ए-आज़म बनाने का कहीं भी किसी भी जगह कोई फ़ैसला हुआ है। बिलावल साहब का मसला पहले समझ लीजिए। वहाँ ये है कि पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि वो कौमी असम्बली में जनूबी पंजाब से इतनी सीटें इकट्ठी कर ले कि जिनकी बुनियाद पर वो एक ताकतवर ग्रुप बन जाए। ऐसा ग्रुप नहीं जो हुकूमत में आ जाए, जो वफाकी हुकूमत बनाने के काबिल हो, बल्कि ऐसा ग्रुप जो फिर मुस्लिम लीग नून की मजबूरी बन जाए, क्योंकि पीपल्स पार्टी का अपना तखमीना भी यही है कि ज़्यादा सीटें मुस्लिम लीग लेकर जाएगी, लेकिन वो सादा अक्सरियत से महरूम रहेगी। तो पीपल्स पार्टी चाहती है कि वो ग्रुप उसका ऐसा हो कि मुस्लिम लीग नून को MQM या JUI या किसी और पार्टी से इत्तेहाद में फ़ायदा ना मिले, बल्कि वो पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद करे, पीपल्स पार्टी की हिमायत हासिल कर, और पीपल्स पार्टी इस इवज़ में वज़ारत उज़्मा का मुतालबा करे, यानी काबीना की ज़्यादा जो सीटें हैं वो मुस्लिम लीग नून खुद ले ले, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पीपल्स पार्टी का हो और उसमें आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी के लिए। ये एक तयशुदा मसला है। और इस तयशुदा के साथ दूसरा फ़ैसला जो पीपल्स पार्टी ने तय किया है वो ये है कि फ़र्ज़ कीजिए कि अगर पीपल्स पार्टी इतना बड़ा ग्रुप नहीं इकट्ठा कर सकती और मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के बग़ैर MQM या दूसरी, मतलब कि जो भी उस वक्त ग्रुप निकल कर सामने आएंगे, अभी तो हम नहीं कह सकते कि MQM कितनी बड़ी पार्टी होगी, लेकिन जो माजी का फार्मूला उस हवाले से पीपल्स पार्टी के बजाय इन जमातों से मिलकर भी हुकूमत साजी कर सके, तो फिर ऐसी सूरत में पीपल्स पार्टी मान जाएगी और कहेगी कि ठीक है वज़ीर-ए-आज़म आप अपना बना लें, सदारत की कुर्सी, मुल्क की सदर मुमलकत की कुर्सी जो है वो हमें दे दें। ये दो बातों पर पीपल्स पार्टी में अंडरस्टैंडिंग हुई है और दोनों सूरतों में दोनों ऑप्शन में जो उम्मीदवार होंगे वो आसिफ अली ज़रदारी होंगे, ना कि बिलावल। जहाँ तक मरीम नवाज़ साहबा का ताल्लुक़ है, ये माजी में चंद महीने पहले तक, बल्कि 6-7-8 महीने पहले तक ये बात तवातर की हद तक मुख्तलिफ़ चैनल्स पर और दोहराई गई और कालमों में लिखी गई कि मरीम नवाज़ मुस्तक़बिल की वज़ीर-ए-आज़म हैं। अच्छा, ऐसी बात ना तो मरीम नवाज़ साहबा ने खुद की, ना नवाज़ शरीफ ने की और ना ही मुस्लिम लीग के किसी और ज़िम्मेदार लीडर ने की। ये एक अंदाज़े थे या सियासी एक किस्म का नारा था मरीम की
شخصیت کو بلڈ کرنے کے لیے کہ وہ نیکسٹ پرائم منسٹر ہوں گی، مسلم لیگ میں ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ اور اگر ایسی کوئی سوچ تھی، جس کا مجھے علم نہیں ہے کیونکہ جہاں تک مجھے پتہ ہے ایسی کوئی سوچ نہیں تھی، لیکن اگر تھی بھی تو وہ ڈراپ کر دی گئی، کافی عرصہ پہلے ہی ڈراپ کر دی ہوئی۔ فیصلہ یہی تھا تب بھی، اس وقت بھی، کہ اگلا وزیر اعظم جو ہوگا وہ نواز شریف صاحب خود ہوں گے، اور نواز شریف پاکستان تب آئیں گے جب یہ چیزیں ہو چکی ہوں گی۔ اور یہ آپ کے علم میں ہے کہ کیونکہ ہم نے اس پروگرام میں کوئی 50 مرتبہ کہا تھا کہ جو یہ گند لائے تھے وہ گند انہی کو ہی سمیٹنا پڑے گا، اور وہی سمیٹ بھی رہے ہیں آج۔ تو جب وہ سمیٹ چکیں گے تو پھر نواز شریف کی واپسی کا رستہ بھی ہموار ہو جائے گا۔ اس سے پہلے نواز شریف پاکستان نہیں آئیں گے۔ اس کی ایک اپنی کہانی ہے، لاجک بھی ہے۔ جب نواز شریف سے لندن میں ملاقاتیں ہو رہی تھی فوجی حکام کی، موجودہ قیادت کے نہیں، پچھلی قیادت کی، مسلسل ملاقاتیں ہو رہی تھی، اور ان میں نواز شریف صاحب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ پاکستان آ جائیں، ملک کے حالات خراب ہیں۔ تو نواز شریف صاحب نے انکار کر دیا تھا، اور یہی فقرہ دہرایا تھا جو ہم نے نواز شریف سے بھی پہلے دہرایا تھا کہ جو لوگ اس گند کو لائے ہیں وہی اس گند کو سمیٹیں گے تو بات بنے گی۔ تو نواز شریف صاحب نے بھی وہی بات دہرائی۔ اچھا، تو مریم صاحبہ کا بھی کوئی ارادہ نہیں تھا، نہ کوئی پروگرام تھا، نہ مسلم لیگ نے کوئی سوچا تھا۔ طے یہی تھا کہ جب بھی آئیں گے نواز شریف صاحب آئیں گے، اور وزیر اعظم وہی بنیں گے، چاہے وہ 5 سال کے لیے بنے، چاہے وہ 1 سال وزیر اعظم رہنے کے بعد کرسی چھوڑ دیں، کسی اور کو آگے آنے کا موقع دیں، یہ ان کی مرضی ہے، لیکن وزیر اعظم وہی ہوں گے۔ اچھا، یہاں ایک ظاہر ہے ہر سیاسی پارٹی کو حق ہے۔ پیپلز پارٹی نے کمپین چلائی بڑی زبردست نفسیاتی، جس میں یہ دکھایا گیا تھا کہ اب کچھ بھی ہو جائے، اگلی حکومت وفاق میں پیپلز پارٹی کی ہوگی۔ زرداری صاحب جو ہیں وہ جوڑ توڑ کے بادشاہ ہیں، وہ سیاست کے جادوگر ہیں، اور ان کی سیاست کو سمجھنے کے لیے PhD چاہیے، اور ان کی سیاست کبھی ناکام نہیں ہوئی۔ انہوں نے جو کارڈ پھینکا وہ ہمیشہ کامیاب ہوا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے کارڈ کامیاب ہوتے رہیں، لیکن وہ سارے کارڈ جتنے ان کے پھینکے گئے وہ کامیاب ہوئے، ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ تھی۔ مثلا ان کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی، 2 کامیابیاں تھیں 2018 کے اس تناظر میں، کہ ایک تو انہوں نے سینٹ میں اپنی مرضی کا چیئرمین لگوایا، اور پھر پنجاب اسمبلی میں مسلم لیگ نون کی حکومت کا راستہ روکا۔ لیکن ہر آدمی کو پتہ ہے، جو آدمی یہ سمجھتا ہے، یہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتہ، تو وہ یا تو غلط بیانی کر رہا ہے یا وہ اس کو واقعی پتہ نہیں ہے۔ ہر آدمی کو پتہ ہے کہ ان دونوں اقدامات میں، ان دونوں اہم واقعات میں زرداری صاحب ایک پارٹنر تھے اسٹیبلشمنٹ کے۔ اصل فیصلہ اسٹیبلشمنٹ کا تھا کہ سنجرانی سینٹ کا چیئرمین ہوگا، اصل فیصلہ اسٹیبلشمنٹ کا تھا کہ بلوچستان میں باپ کی حکومت بنے گی، اور اصل فیصلہ اسٹیبلشمنٹ کا تھا کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کو حکومت بنانے نہیں دی جائے گی۔ آصف زرداری نے ایک سہولت کار کا کردار ادا کیا، اس لیے وہ بہت ماسٹر قسم کے سیاستدان ہوں گے، بڑے ذہین ہوں گے، بڑے چلاک ہوں گے، بڑے جادوگر ہوں گے، لیکن یہ کامیابیاں ان کی مرہون منت نہیں تھی، وہ اسٹیبلشمنٹ کے فیصلے تھے۔ اگر زرداری صاحب تعاون نہ کرتے تو وہ پھر بھی فیصلے نافذ ہو جانے تھے، اور زرداری صاحب نے بڑا اچھا کیا، اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیا، کیونکہ اس طرح ان کا یہ ایک تصور بنا کہ وہ تو بڑے جادوگر ہیں۔ اگر وہ ساتھ نہ دیتے اور ان کی نواز شریف کی فیور کرتے، اور ان کی فیور کے باوجود نواز شریف مسلم لیگ کا کوئی بھی اقدام کامیاب نہ ہوتا پنجاب میں، پھر بھی PTI کی حکومت بنتی جیسا کہ بننی تھی، اور سینٹ میں بھی وہ ہوتا جیسا کہ ہوا، تو اس صورت میں زرداری صاحب کا یہ امیج تھا یہ متاثر ہو جانا تھا۔ تو چنانچہ زرداری صاحب نے یہ جو کمپین چلائی، وہ ان کو اس کمپین کے چلانے کا پورا حق تھا۔ اس میں کوئی غیر اخلاقی، غیر جمہوری بات نہیں ہے۔ انہوں نے جو دعوے کیے دراصل وہ فضا بنانے کے لیے کیے تھے کہ جب یہ دعوے اتنے زیادہ ہو جائیں گے تو فضا بن جائے گی، لیکن بیچوں میں ڈاکو پڑو۔ وہ لطیفہ آپ نے سنا ہوگا کہ بیچوں میں ڈاکو پڑو۔ ڈاکہ یہ پڑا کہ وہ جہانگیر ترین کی گروہ کے قیادت میں جو گروپ بنا ہے، اور اس نے جنوبی پنجاب کے ان حلقوں کو اپنی گود میں سمیٹ لیا ہے جن کو زرداری صاحب سمجھ رہے تھے کہ ان کی بنیاد پر میں وفاق میں ایک طاقتور پوزیشن میں آ جاؤں گا۔ اور یہ جو جہانگیر ترین گروپ کا یہ جو ہم امکان بتا رہے ہیں کہ وہاں کافی جنوبی پنجاب میں سے کامیابی مل جائے گی، تو وہ اسے تنہا نہیں ملے گی، وہاں اسے مسلم لیگ نون سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنا پڑے گی، تاکہ وہاں کچھ امیدوار ان کے کامیاب ہو جائیں اور کچھ مسلم لیگ نون کے کامیاب ہو جائیں۔ تو یہ چکر ہے۔ اچھا، اب اس سارے تناظر میں
سعودی عرب، چین اور امارات کو خیر ایک طرف رکھتے ہیں، سعودی عرب اور چین کی یہ خواہش تھی جس کا انہوں نے ہماری اسٹیبلشمنٹ سے، قیادت سے بار بار اظہار کیا کہ نواز شریف کو لانا پڑے گا، اور چین کا اصرار زیادہ تھا، پہلے سعودی عرب کا کم تھا، چین کا زیادہ تھا۔ اور چین کا زیادہ کیوں تھا وہ کہانی بار بار دہرائی جا چکی ہے، وہ سی پیک کی کہانی ہے، اور کل ہی چین نے آسن اقبال کو سی پیک کا ہیرو قرار دیا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اسے مسلم لیگ نون پر، نواز شریف پر اعتماد ہے، اور اس سسٹم پر بھی اعتماد ہے جو نواز شریف نے شروع کیا تھا اور جسے شہباز شریف صاحب نے آگے بڑھایا، یعنی آسن اقبال کا جو کریکٹر ہے اس میں، اس پر اعتماد کا اظہار۔ یہ ایک کھلا اشارہ ہے کہ اگلی حکومت کس کی آنے والی ہے۔ سعودی عرب شروع میں تو نواز شریف کے خلاف تھا، وہ بھی پوری لمبی کہانی ہے، کس طرح قومی اسمبلی میں قرارداد پیش ہوئی، راحیل شریف نے ڈبل گیم کھیلی اور عمران خان نے ایک گندی سیاست کی قرارداد لانے کی، تو سعودی عرب نواز شریف کے خلاف ہو گیا۔ لیکن پھر جب اس پر حقائق آشکار ہوئے کہ معاملہ کیا تھا، اور پھر یہ بھی ہوا، ایک انٹرنیشنل سیاست کا بھی اس میں ایلیمنٹ ہے کہ وہ سعودی عرب جو تھا امریکہ سے کچھ دوری پر آیا اور چین کے ساتھ کچھ نزدیکی پر آیا۔ ان سارے معاملات کی وجہ سے سعودی عرب کی رائے بدلی، اور پھر جو عمران خان وہاں سعودی عرب گیا اور سعودی شاہ کو، ولی عہد کو گالیاں دیں، اور یہ کہا کہ اس کی تو شکل ایسی ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ اسے دیکھتے میں اسے تھپڑ ماروں یا جوتے ماروں اس کے چہرے پر۔ تو اس کے بعد پھر جس طرح اس کو ٹھڈے مار مار کر جہاز سے اتارا گیا، وہ ایک شرمناک کہانی الگ ہے۔ تو اس کے بعد سعودی عرب کا جو ٹلٹ تھا وہ نواز شریف کی طرف بہت ہو گیا، اور اب ٹلٹ نہیں ہے، اب نواز شریف، سعودی عرب اتنا ہی زور لگا رہا ہے، اتنا ہی حامی ہے جتنا کہ چین حامی ہے۔ امارات نے اس سارے نقشے کو سمجھنے کے بعد نواز شریف کی حمایت کا فیصلہ کیا ہے، اور تینوں ملکوں نے جو جائزہ رپورٹیں لی ہیں اپنی سفارتی حلقوں سے، ملک کے مرکزی حالات، زمینی حقائق، جو بھی آپ ان کو نام دے، وہ سب چیزیں، جس طرح جہاں پاکستان کے چوٹی کے اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ معاملات کو جس طرح تصویر اس کی دیکھتے ہیں، اسی طرح سے ان تینوں ملکوں نے بھی تصویر دیکھی ہے، اور ان ملکوں نے اس اعتماد کے بعد، یہ اعتماد حاصل کرنے کے بعد کہ اگلا الیکشن نواز شریف ہی جیتیں گے، انہوں نے نواز شریف کے سر پر منظوری کا پروانہ رکھ دیا ہے، اور یہ خبر میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اور یہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ سعودی عرب اور امارات اور چین کا جو اس ساری سیاست میں تعلق ہے، وہ مداخلت نہیں ہے۔ مداخلت اس لیے نہیں ہے کہ جب چین کہتا ہے کہ سی پیک ہم تب جاری رکھیں گے جب نواز شریف آئے گا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب عمران خان کو فوج لائی تو عمران خان اور بیجو باجوہ نے مل کر سی پیک کا بیڑا غرق کیا، تو اگر سی پیک لانا ہے تو ان کی یہ بات تو ماننی پڑے گی۔ کیا اس کو ہم مداخلت کہیں گے؟ اگر ہم اسے مداخلت کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہمیں اعلان کر دینا چاہیے کہ سی پیک بند کر دو۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ اور پھر اسی طرح سعودی عرب ہے، اس کے بھی جو مفادات ہیں پاکستان کے ساتھ، ان کے عوض وہ پاکستان کو بھاری مفادات دیتا ہے، قرضے دیتا ہے، گرانٹ دیتا ہے، امداد دیتا ہے، سرمایہ کاری کرتا ہے۔ تو اس کے بدلے میں اگر وہ یہ کہے کہ جہاں کسی پاگل جنونی دہشت گرد کی حکومت نہیں ہونی چاہیے، تو ظاہر ہے پھر اسے آپ مداخلت کہیں گے نہیں، اس لیے کہ آپ اس سے، آپ کی معاشی بقا جو ہے وہ اس وقت چین اور سعودی عرب کے ہاتھوں میں بند ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک ملک بھی ہاتھ کھینچ لے تو عمران خان اس ملک کی معیشت کا جس حد تک بیڑا غرق کر کے گیا ہے، کوئی پتہ نہیں، کوئی معجزہ ہوگا جو پھر بھی پاکستان کی معیشت بچ جائے گی۔ تو اس تناظر میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور اب اگلے دنوں میں دیکھیے، اور اگست میں کسی بھی تاریخ کو، میری جو پریڈکشن ہے وہ 14 کی ہے، جو یہ پریڈکشن نہیں ہے، ایک خبر ہے میرے پاس کہ 14 کی تاریخ انہوں نے خود میاں نواز شریف صاحب نے طے کی ہے۔ ٹھیک ہے، طے کی ہے تو اس میں تبدیلی بھی کر سکتے ہیں، لیکن مہینہ بہرحال اگست ہی ہے، اور وہ 14 بھی ہو سکتی ہے، 14 سے آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔